السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ توبہ کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا تیسرا مرکزی موضوع مشرکین ہے۔ اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، اس میں سے چوتھا ضمنی موضوع ہے حقائق۔ مشرکین کے بارے میں حقائق کیا ہیں جو اللہ نے بتایا ہے؟ یہ 5 نکات ہیں۔ پہلا ہے 6 نمبر آیت میں سے مشرکین نادان لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا ہے ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی قوم ہے جو کہ علم ہی نہیں رکھتے، یہ جاہل ہیں، اور رج کے جاہل ہیں، کل کے جاہل ہیں۔ اندازہ کریں کہ جو بندہ مخلوق کو خالق کے برابر قرار دے، اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ دنیا میں کتنا بڑا پڑھا لکھا ہو، کیا کیا ڈگریاں اس کے پاس ہو، ایک مخلوق اور خالق کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ناممکن ہے۔ اس سے بڑی بات جو خود تخلیق کرتے ہیں اسے خالق کے برابر قرار دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے آزر سے، ان کے والد تھے، ان سے پوچھا کہ کیا ہے یہ سلسلہ جو بت بناتے ہیں آپ؟ پوچھا، انہوں نے کہا یہ تو میرا کاروبار ہے، بت یہ کاروبار ہے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے بڑے عبادت کرتے تھے، اور اگر کوئی گاہک مل جاتا ہے تو ہم بیچ بھی دیتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ بت بازاروں میں بکتے ہیں، باقی جہاں بکتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بنیادی طور پہ جہالت ہی جہالت ہے، شرک۔ اور سورہ لقمان میں جو نصیحت ہے حضرت لقمان کی، اس میں کہ شرک ظلم عظیم ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہ بہت بڑی نادانی ہے، کسی درجے میں کچھ شرک کرنا سوائے نادانی کے، سوائے جہالت کے، اور قطعاً کچھ نہیں ہے۔ اگر دوسرا پوائنٹ ہے جی، مشرکین جو ہیں ان کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ وقت کے ضرورت حسب ضرورت قسمیں کھا لیتے ہیں، وعدے کر لیتے ہیں، کبھی دیکھ لیں بڑے بڑے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، دنیا ساری کی ایگریمنٹ ہے، UN بیٹھا ہوا ہے، سارے ایگریمنٹ ہے۔ اچھا، جب اپنی باری آتی ہے تو جناب ان سارے نظر آ جاتے ہیں، جب مسلمانوں کی باری آتی ہے تو کوئی ایگریمنٹ نہیں، کسی چیز کی نہیں ہے۔ جتنی قراردادیں کشمیر پر ہیں، فلسطین پر ہیں، کیا ہوا ہے ان کے 70-80 سال میں؟ دوسروں کی جو ہے وہ جناب انڈونیشیا کو توڑنا، اس کا سوڈان کا سلسلہ ہو، فوراً کام ہو جاتے ہیں۔ تو ان قسموں کی، ان کے معاہدوں کی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ وقت ضرورت اپنا فائدہ نکالنے کے لیے، ٹالنے کے لیے، وقت حاصل کرنے لیے کرتے ہیں۔ تیسرا ہے جی 28 نمبر میں سے مشرک اپنے عقائد کے باعث پلید لوگ ہیں، یہ پلید لوگ ہیں۔ اس لیے جو ہے نا حضرت عمر کے اسلام کا جو واقعہ آتا ہے اس میں یہی چیز آتی ہے نا کہ جب ان کے گھر گئے تو ان کی بہن جو پڑھ رہی تھی قرآن شریف، انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی، ان کا مجھے دکھاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ پہلے غسل کر کے ہیں، ناپاک لوگ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور یہی بات سورہ واقعہ کے اندر اللہ نے کہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، وہ جو ہی چھوتے ہیں جو پاک ہے، جو پاک نہیں ہے اس کو قرآن کو چھونے سے منع کر دیا گیا ہے، وہ نہیں چھو سکتا ہے۔ مسلمان بھی جب ناپاک ہے، حالت پاک نہیں ہے، تو قرآن کو نہیں چھو سکتا، نہیں چھونا چاہیے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ مشرک ناپاک لوگ ہیں، اور ناپاک کیوں ہے؟ جسم کی وجہ سے نہیں ہے، عقائد کی وجہ سے۔ عقائد کی نجاست ان کے ساری چیزوں کو ناپاک کر دیتی ہے۔ عقیدہ کا خراب ہو، جس کسی کا عقیدہ جتنا خراب ہے وہ اتنا خراب ہے۔ تو عقیدہ بنیادی چیز ہے جسے ٹھیک کرنا ہے۔ فرق کیا ہے مشرک میں اور مسلم میں؟ عقیدے کا ہی فرق ہے نا، باقی زندگی تو اسی طرح چل رہی ہے۔ پھر چوتھا نقطہ ہے جی، کفار و مشرکین اسلام کو پسند نہیں کرتے۔ بڑی اہم بات ہے، 32-33 آیت میں اللہ نے بڑا واضح کہا ہے کہ یہ پسند نہیں کرتے، یہ ان کا بس چلے تو ختم ہی کر دیں سارا کوئی، اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ تو آپ دیکھ لیں پورا یورپ ہے، جب اپنی باری آتی ہے تو کہتے ہیں آزادی ہے انسان کو، جو چاہے کپڑے پہنے، نیوڈ بیچز بنائی ہوئی ہے، باقی جتنے کپڑے کم سے کم پہنے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، برقع لے لیں، اوپر پردہ کرنے لگے، چادر لے لیں، ان کو اعتراض ہے، نقاب پہ ان کو اعتراض ہے۔ یہ کیا اعتراض ہے؟ اسلام سے مسئلہ ہے ان کو، اور کسی چیز سے مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام کو پسند ہی نہیں کرتے کہ کوئی ایسی چیز جس سے پتہ لگے یہ مسلمان ہے، اسلام ہے۔ باقی ہر ایک کو آزادی، ہر ایک قسم کی آزادی ہے، اور بات ہی آزادی کی کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے عمل میں آزاد ہے۔ تو جب اسلام کی باری آتی ہے جو ان کو چیز گوارا ہی نہیں ہے۔ اور پھر آخری آتا ہے 37 نمبر میں، برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں، ان کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی خرابی ہے، اس کو دیکھیے گا، زین لہم سوء اعمالہم، تو ان کو جو برے اعمال ہیں وہ اچھے لگتے ہیں، اور یہ مشرکین ہی ہے، اور جس کو بھی برے اعمال اچھے لگتے ہیں۔ اور شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ برے اعمال، انسان جب بھی کوئی خرابی کرتا ہے تو ایک خرابی سمجھ کے باوجود جانتے ہوئے خرابی کر رہا ہے تو پھر بھی کہتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، اچھا میں بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اس کو یوں کر لیں، اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ میں اتنا غصب کر رہا ہوں، حق لوگوں کے رشوتیں لے رہا ہوں، میں کچھ غریبوں کو دے دوں گا، یہ صرف مزین ہے، اس کو اس کے علاوہ اس کے کچھ نہیں ہے۔ تو جتنی ہے نا، اور یہ جس میں بھی خسلتے ہیں،
شرک کی کسی قسم کی، شرک حفیف کی، شرک جلی کی، شرک یاسی، اور یہ سب کچھ اس سے بچنا ہے. یہ مشرکوں کی بارے میں اللہ نے کلیئر کیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.